خاص عدد میں صورتیں وغیرہ کا ختم کرنا، یہ جو عدد کے حساب سے لوگ ختم کا کہتے ہیں یا وظائف کا کہتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا بدعت ہے؟ جیسے میرے چچا کا ابھی انتقال ہوا ہے تو ان کی فیملی والے عدد کے حساب سے ختم کرتے ہیں، جیسے اتنی تعداد میں سورہ یاسین پڑھنا یا سورہ ملک پڑھنا وغیرہ، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ ان عادات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو بھی عدد قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کی آپ لوگوں کا اپنا ذوق ہے تو اس پر شریعت کا لیبل لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ تو چچا کا انتقال ہو گیا تو سب کو کہہ دیا جائے کہ بھئی اپنے طور پر حسب توفیق جو جتنا صدقہ کر سکتا ہے، خیرات کر سکتا ہے، جتنی تلاوت کر سکتا ہے کر لے۔ گود لی ہوئی بچی کی ولدیت میں کیا نام لکھوائیں؟ مجھے اولاد نہیں ہوتی تو ہم نے ایک بچی ایڈاپٹ کی ہے، میرے شوہر کی بھتیجی ہے، اس کی ولدیت کے خانے میں جو نام لکھوانا ہے، کیا میں اپنے شوہر کا نام لکھواؤں یا حقیقی والد کا نام لکھواؤں؟ نیز اس بچی کی ماں کا NIC بھی نہیں بن پایا، اس میں کچھ مشکلات ہیں، تو اگر ہم اس کے والد کا نام لکھواتے ہیں تو آگے اس بچی کے لیے بھی پریشانی ہوگی اس کا NIC بننے میں اور دوسرے کاموں میں، تو اگر میں اپنے شوہر کا نام لکھوا دوں تو کیا یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ شمع صاحبہ کراچی سے۔ یہ بالکل حرام ناجائز عمل ہے، لوگ آج کل ذرا سی ڈاکومنٹ کی مجبوریوں سے بلدیت چینج کر دیتے ہیں۔ ایک چیز منصوص ہے، قرآن میں صاف منع کیا ہے کہ بچے کی ولدیت میں بچے کے صحیح باپ کا نام ہی آنا چاہیے، دوسرا نہیں آنا چاہیے، اور یہ باپ کے ساتھ بھی بہت بڑی بے وفائی ہے، اور باپ کے لیے اس کی اجازت دینا بہت بڑی بے شرمی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں کسی کو پرمیشن دے دے کہ آپ میرا نام کے بجائے فلاں کا نام لکھوا دو۔ یہ سارے بے شرمی کے کام ہیں، مجھے تو یہ سن کے بھی غصہ آتا ہے کہ کیسے کر لیتے ہیں لوگ۔ تو NIC کی جو مشکلات ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ کام نہ کریں آپ کہ بچی کی ولدیت ہی چینج کر دیں۔ تو اس میں بڑی بات یہ ہے نا کہ بچی کی ماں نے ابھی تک کیوں ہی نہیں NIC بنایا اپنا، تو وہ بنائے اپنا NIC، جو بھی اس کے لیے جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کرے، تو کچھ ٹینشن لے کے ہی کچھ مسائل حل ہوتے ہیں نا۔ لوگ پوری عمر گزر جاتے ہیں، NIC نہیں بناتے، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچوں کی ولدیت وہ چینج کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے۔ تو بھائی NIC بنائے، اس کا کوئی حل ہوگا، جائیں نادرا میں جائیں، ان سے پوچھیں بھائی اتنی عمر تک NIC نہیں بنایا تو اب کیا کرنا ہے، تو وہ جو بھی لیگل طریقہ ہے اس کو اختیار کریں، بچے کی ولدیت نہ چینج کریں۔ آج کل یہ کام بہت زیادہ شروع ہو گیا ہے، میں جب تو نکاح پڑھاتا ہوں نا تو پتہ چلتا ہے سچی مچی کا باپ کوئی اور ہوتا ہے اور ID کارڈ میں کوئی اور ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ کتنے گڑبڑ ہو رہی ہے اس میں، تو اللہ کا خوف بھی کچھ کرنا چاہیے، اللہ سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں باپ اجازت پتہ نہیں کیسے دے دیتا ہے اس کی، اور بچہ بھی بعض دفعہ اپنے ولدیت میں کسی اور بالغ ہونے کے بعد نام ڈال رہا ہوتا ہے کہیں باہر جانے کے لیے یا کسی اور مسئلے کے لیے، یہ بھی بہت غلط ہے۔ یعنی یہ تو بیٹے کے لیے بھی غیرت کے خلاف ہے، بیٹے کو تو فخر ہونا چاہیے بھائی جو میرا باپ ہے ہر جگہ وہی باپ ہے میرا، چاہے مجھے باہر کا ویزا ملے نہ ملے۔ اسائلم داخل کرنے کے لیے بعض لوگ یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں، تو بچے کی غیرت کے بھی خلاف ہے۔ بچے کو چاہیے بھائی ہمارے ابا وہی ہیں، چاہے جو بھی ہیں، ہمیں ویزا ملے نہ ملے، ہم ابا نہیں چینج کر سکتے اپنا۔ نیشنلٹی کے لیے ابا چینج کر دیا جاتا ہے، بڑی گندگیاں ہو رہی ہیں معاشرے میں۔ اللہ جب وہ کہتا ہے نا کہ غیرت جب ختم ہو جائے، حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو، تو یہ وہی اصول ثابت ہوتا ہے کہ اس میں انسان کو غیرت دکھانی چاہیے، بچے کی ولدیت چینج نہ کریں، اور بچپن سے بچے کو بتائیں کہ یہ آپ کا باپ ہے۔ میرے سامنے ایسے بھی بہت سارے کیس آئے ہیں کہ جی ہم نے تو بتایا ہی نہیں تھا بچے کو، اب وہ 25 سال کا ہو گیا، اب ہم اس کو بتائیں گے، اس کو تو شوق لگے گا، میں جس کو ابا سمجھتا رہا وہ تو میرے ابا ہی نہیں ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں جو غلطی آپ نے کی ہے اب اس کی آپ کو تلافی کرنی ہے، بتانا پڑے گا آپ کو، شوق لگے کچھ بھی ہو۔ تو یہ شوق لگنا آپ کی غلطی ہے کہ آپ بچپن سے ہی اس کو بتاتے رہتے، تو کیا جا رہا تھا اس میں؟ بھئی یہ تمہارے ابا ہیں، پال تمہیں یہ رہے، تو اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے کہ دیکھو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ تھیں لیکن پالا حضرت حلیمہ نے، تو کوئی بات نہیں، وہ ماں ہیں اور پالنے والی یہ ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایسے والد کا بھی ہو سکتا ہے، بھئی یہ والد ہیں، پالا اس نے، تو باپ کا حق اس سے ساقط نہیں ہوتا، باپ بہرحال باپ ہی ہوتا ہے۔ اچھا بھائی، ویڈیو ایڈیٹنگ کورس کروانے کا شرعی حکم۔ ویڈیو ایڈیٹنگ کورس کروانا کیسا ہے؟ جبکہ ویڈیو ایڈیٹنگ کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے، جیسے نعتوں میں اور بیانات وغیرہ کے لیے، اسی طرح گانوں وغیرہ کے استعمال کے لیے برا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے لیے ویڈیو ایڈیٹنگ کورس کروانا کیسا ہوگا؟ بنت عبداللہ کراچی سے۔ جائز ہے جی ایڈیٹنگ کورس، وہ اس کا اپنا ہیڈک ہے کہ وہ گانوں میں اس کو ایڈیٹنگ کرتا ہے یا وہ کوئی بیانات کی ایڈیٹنگ کرتا ہے، تو کورس کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجرت لینا بھی جائز ہے۔ شیئرز کی خرید و فروخت کے کیا اصول ہیں؟ کسی کمپنی کے شیئر خریدنے کے کیا اصول ہیں اور کیا آداب ہیں؟ آداب یہ ہیں کہ تمیز سے خریدیں، آپ آداب کہہ کے خریدیں۔ کسی کمپنی کے شیئر خریدے جا سکتے ہیں اور کون سے شیئر خریدے جا سکتے ہیں؟ کس کمپنی کے شیئر خریدے جا سکتے ہیں اور کون سے شیئر خریدے جا سکتے ہیں؟
آپ ساؤتھ افریقہ کے شیئر خریدیں تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے. اس کے علاوہ یہ کیا لکھا ہوا ہے بھائی, لون نوٹس یا ڈیبینچر نوٹس کے خریدنے کا کیا حکم ہے؟ راشد صاحب کراچی سے. دیکھیں شیئر خریدنا یعنی کمپنی کے شیئر خریدنا, اس میں اصولی طور پر بیسک شرطیں یہ ہیں. سب سے پہلی بات, وہ کمپنی جائز اور حلال کاروبار کر رہی ہو. شراب کی کمپنی, سودی بینکوں کی کمپنی, ان کے شیئر خریدنا بیچنا ناجائز ہے. نمبر 2, کمپنی کے ایسٹس وجود میں آ چکے ہوں. بعض کمپنی ابھی نئی نئی ہوتی ہیں, ان میں صرف ان کے پاس وہ ہوتے ہیں یعنی سیال رقم ہوتی ہے, لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے, جس کو ان کی اصطلاح میں, معیشت کی اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے سیال رقم, یعنی ان کے ابھی کمپنی کے ایسٹس کوئی وجود میں نہیں آئے ہوتے. تو ایسی صورت میں شیئر اگر خریدا تو پروفٹ کے ساتھ بیچنا جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ ایسا ہی ہے کہ اس کے پیچھے پیسہ ہے, تو پیسے کے بدلے میں آپ برابر پیسہ تو لے سکتے ہیں, کمی بیشی جائز نہیں ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ شیئر آپ کی ملکیت میں آ چکا ہو, آپ کے قبضے میں آ چکا ہو. تو قبضے میں حصی قبضہ تو ہوتا نہیں ہے, تو اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو چکا ہو. پہلے تو چند مہینے پہلے تو اس میں کم از کم 24 گھنٹے لگتے تھے نام ٹرانسفر ہونے میں. آج کل ہمیں کچھ اطلاعات ملی ہیں کہ فوراً ٹرانسفر ہو جاتا ہے. ابھی آپ جانیں فوراً ہوتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے, تو آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے پھر آپ اس کو آگے سیل کر سکتے ہیں, تو یہ جائز ہے. ان شرطوں کے ساتھ اگر آپ شیئرز کی خرید و فروخت کرتے ہیں تو وہ جائز ہوگی. اس کے علاوہ جو آپ نے جو باقی چیزوں کے بارے میں پوچھا ہے, تو اس میں بھی اصول یہ ہے کہ کوئی بھی سرٹیفکیٹ آپ خریدنے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا اس کے پیچھے ہے کیا. اگر اس سرٹیفکیٹ کے پیچھے صرف پیسہ ہی پیسہ ہے, کوئی یعنی ایسٹس نہیں ہے, تو آپ اگر یہ صرف پیسہ ہی پیسہ ہے تو جتنے کا سرٹیفکیٹ ہے اس سے کمی بیشی میں بیچنا جائز نہیں ہے. اور اگر اس کے پیچھے کوئی ایسٹس بھی وجود میں آ چکے ہیں, یعنی وہ نمائندگی کر رہا ہے, وہ جو بھی آپ کے پاس جو بھی رسید ہے وہ نمائندگی کر رہی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اثاثے بھی ہیں, تو پھر آپ اس کو اسی شرط کے ساتھ کہ وہ آپ کے قبضے میں آ جائیں یا آپ کے نام ہو جائے, تو پھر آپ اس کو آگے فروخت کر سکتے ہیں کمی بیشی کے ساتھ بھی. نماز میں تکبیر بھول جائیں تو کیا حکم ہے؟ نماز میں اگر اللہ اکبر کہنا بھول جائیں رکوع یا سجدے میں تو اس سے نماز پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ نہیں جی, کوئی فرق نہیں پڑتا. تکبیر تحریمہ والا اللہ اکبر تو لازم ہے, اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ اکبر ہیں وہ سنت ہے, وہ فرض نہیں. خواب نبوت کا 46واں حصہ ہونے کا مطلب. خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ عمر صاحب لاہور سے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خواب سچا آیا, بعض دفعہ سچا خواب بھی آتا ہے, تو وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. یعنی خواب میں نبوت تو 100% وہی جو ہے نا, نبوت سے مراد وحی ہے, وہ تو 100% درست ہوتی ہے. لیکن خواب بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ وحی کے 46 حصے کر دیں تو ایک حصہ جو صداقت ہے, سچائی ہے, وہ خواب میں پائی جاتی ہے. یعنی اس کو وحی سے کچھ نہ کچھ مناسبت ہے, تو اسی وجہ سے خواب سچے بھی نکل آتے ہیں. لیکن 100% نہیں ہے, کیونکہ 100% ہوتا ہے تو عین وحی بن جاتا نا, وہ تو پھر نبی کا خواب بن جاتا. تو یعنی ایک ہمیں نا مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ جیسے ہم یہ کہیں کہ ایک آدمی کی نے کوئی خبر دی ہے آپ کو, تو آپ اس کی خبر کو کہ آپ اس کے 46 حصے کریں گے, تو یعنی اس میں ایک 46واں حصہ جو ہے, جیسے 40واں حصہ 2.5% ہوتا ہے, تو 40واں 2.5 سے کچھ زیادہ ہے, تو گویا 2.5% سے کچھ زیادہ اس میں صداقت کا امکان ہے, سچا ہونے کا امکان ہے. یہ مطلب ہے حدیث کا.